ناول قلب عشق، رائٹر رمن چودھری، ایپیسوڈ نمبر 36۔ السلام علیکم بھائی۔ امن کو آتے دیکھ وہ مسکراتے اٹھا تھا، ہمیشہ کی طرح اس کے گلے لگا، لیکن آج امن نے اس کے گرد بازو نہیں باندھے۔ وہ چونکا۔ کیا ہوا بھائی، سب ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے اس کا سپاٹ چہرہ دیکھتا بولا۔ امن نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، اسے خود سے الگ کرتے وہ سامنے صوفے پر جا بیٹھا۔ بیٹھو، وہ سنجیدگی سے بولا۔ عارض پریشان سا اس کے سامنے ٹک گیا۔ اس نے آج تک امن کو اتنا سنجیدہ نہیں دیکھا تھا۔ 5 یا 6 سال کے تھے تم جب مجھے ملے تھے، پھٹے کپڑے، بھوک پیاس سے نڈھال، رات کے اندھیرے سے ڈر کر تم میری ٹانگوں سے یوں چپک گئے تھے کہ میں چاہ کر بھی تمہیں وہاں چھوڑ نہ سکا۔ وہ دھیمے لہجے میں بولا تھا۔ عارض نے چونک کر اسے دیکھا کہ اب اس بات کا کیا مطلب ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ تمہیں اپنے ساتھ لیا، حتیٰ کہ میں بھی صرف 15 یا 16 سال کا تھا، لیکن پھر بھی میں نے تمہیں ایک بڑے بھائی سے بڑھ کر ایک باپ جیسا پیار دیا، تحفظ دیا۔ اپنے ہاتھ سے ایک ایک نوالا تمہارے منہ میں ڈالا میں نے۔ راتوں کو جب تم ڈر جاتے تھے تو ایک باپ کی طرح اپنی شفقت میں چھپایا ہے، اپنی نیندیں حرام کی تاکہ تم سکون سے سو سکو۔ وہ اس کے بچپن کو سوچتا بول رہا تھا۔ تمہارے منہ سے نکلنے والی ہر خواہش کو پورا کیا ہے۔ جس چیز پر تم نے ہاتھ رکھا تمہارے قدموں میں رکھ دی، اس کے بدلے میں نے تم سے فقط ایک چیز مانگی تھی۔ اس نے سپاٹ نظروں سے اسے دیکھا۔ میری تربیت کا مان۔ میں نے کہا تھا نا تمہیں عارض کہ کبھی بھی کوئی ایسا کام مت کرنا کہ میرا سر جھکے۔ اس نے عارض کو دیکھتے کہا تھا، جبکہ عارض سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں نے تمہیں کبھی کسی کام کے لیے نہیں روکا عارض، لیکن تم سے کہا تھا، تمہیں سکھایا تھا کہ کبھی بھی عورت ذات کا دل مت دکھانا، ہر عورت کی عزت کرنا تم پر فرض ہے، لیکن تم نے تو عورت کو ایک کھلونا سمجھ لیا۔ عارض میں نے تو تمہیں کبھی یہ نہیں سکھایا، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرا وہ معصوم سا عارض کب وہ سرخ آنکھوں سے اسے دیکھتا دھاڑا تھا۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ آخر کس چیز کی کمی رہ گئی تھی میری تربیت میں عارض؟ آخر کس چیز کی؟ اس نے عارض کا گریبان دبوچا۔ بھائی مجھے معاف کر دے، وہ نم لہجے میں بولا تھا۔ معاف؟ اماں نے حقارت سے اسے دیکھا۔ تمہیں معاف کر دوں؟ معاف کر دیتا عارض، اگر تم انسان ہوتے تو تم تو جانور ہو، جانور، کنگ کے پالتو جانور۔ وہ اسے جھٹکتا دھاڑا تھا۔ عارض نے بے یقینی سے اسے دیکھا کہ اس پر جان چھڑکنے والے بھائی نے ایسا کہا تھا۔ کچھ بھی تھا، اسے امن سے بہت پیار تھا۔ آج سے میرا تم سے یا تمہارا مجھ سے کوئی رشتہ نہیں، دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے۔ وہ گھرایا تھا۔ نہیں بھائی پلیز ایسا مت کہیں، میں آج بھی آپ کا وہی عارض ہوں، پلیز مجھ سے غلطی ہوگی بھائی، معاف کر دیں۔ وہ جلدی سے اس کے پاؤں پکڑتا گڑ گڑایا تھا۔ غلطی ہو گئی؟ امن نے تمسخر سے اسے دیکھا۔ انوشی اور مہر ماشا یاد ہے نا تمہیں؟ وہ اپنے اندر اٹھتے قہر پر قابو پانے کی کوشش میں دھاڑا تھا۔ یاد ہے کیا کیا تھا تم نے ان کے ساتھ؟ یاد ہے کچھ؟ وہ اسے اپنے سامنے کرتا پھر سے دھاڑا تھا۔ عارض کے سر پر جیسے آسمان گرا ہو۔ وہ تو بھول بیٹھا تھا کہ اس سے کیا کیا تھا، کس گناہ کا مرتکب ٹھہرا ہے وہ۔ تو کیا امن جان چکا تھا؟ وہ لڑکھڑایا تھا۔ تم نے غلطی نہیں، گناہ کیا ہے عارض، ایک بار نہیں جانے کتنی بار، اور اس گناہ کی معافی نہیں سزا ہے، اور اب تمہیں ہر حال میں سزا ملے گی عارض، ہر حال میں۔ وہ انگلی اٹھا کر اسے دیکھتے بولا تھا۔ عارض بس بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کبھی اس کے اعمال نامے یوں بھی سامنے آ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھول چکا تھا۔ انسان بھول بھی جائے، لیکن وہ تو بیٹھا ہے نا اوپر، سب دیکھنے سننے اور انصاف کے لیے۔ امن اسے دیکھے بغیر وہاں سے آ گیا۔ تیزی سے گاڑی میں بیٹھتے وہ دھول اڑاتے گاڑی بھگا لے گیا۔ کتنی ہی دیر وہ سڑکوں پر خبر ہوتا، اپنے اندر لگی آگ کو کم کرنے کی کوشش میں تھا۔ تھک ہار کر سڑک کے سائڈ پر گاڑی روکتے وہ سیٹ سے سر ٹکا گیا۔ ایک تھکا ہوا آنسو اس کی آنکھ سے پھسل کر داڑھی میں جذب ہوا تھا۔ آج ایک اور رشتے سے دھوکہ ملا تھا اسے۔ دل میں درد سا اٹھا تھا، اور اسے شدت سے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینجتے سٹیئرنگ پر ماری تھی۔ آنسو تھے کہ لمحہ بلمحہ بہنے لگے تھے۔ کیوں ہر بار میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ شدت سے بڑبڑایا تھا۔ معتصم، زینی نے ڈرتے ڈرتے اسے پکارا۔ اس سے ہنکارا بھرا۔ وہ مجھے اپنی دوست سے ملنے جانا تھا، وہ لبوں کو زبان سے تر کرتی دھیمے لہجے میں بولی۔ معتصم کے ماتھے پر بال آئے۔ کیوں؟ تمہیں منع کیا ہے نا باہر نکلنے سے، سمجھ نہیں آتی تمہیں؟ زین کے دشمن گھات لگائے بیٹھے ہیں، ایک بار بچ گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہر بات بچ جاؤ گی، چپ چاپ گھر میں بیٹھو۔ وہ غصے سے اسے دیکھتا بولا۔ زینی نے تھوک نگلا۔ لیکن میں کب تک یوں ہی گھر میں بند رہوں گی؟ وہ اکتائے لہجے میں بولی۔ بند کہاں سے ہو تم؟ ایک دن بھی گھر میں نہیں بیٹھی ہو تم، کبھی باہر ڈنر کرنا ہے تو کبھی شاپنگ، اور تو اور کراچی بھی میں تمہیں ساتھ لے کر گیا تھا، بھول گئی؟
وہ غصے سے دھاڑا، اب سکون سے پڑی رہو یہاں. خدا کی قسم زینی، اگر مجھے زین کا خیال نہ ہوتا تو اب تک میں تمہیں خود ان لوگوں کے حوالے کر دیتا جو تمہاری جان کے پیچھے پڑے ہیں. وہ غصے اور نفرت سے اسے دیکھتا دھاڑا. زینی کا چہرہ ذلت کے احساس سے سرخ پڑا. وہ لب بھینچتے وہاں سے چلی گئی اور اس کے جاتے ہی مرتسم نے ٹیبل پر پڑے سامان کو تہس نہس کر ڈالا. بے بسی سے آنکھیں میچتے اس نے چیئر سے سر ٹکایا تھا. نظروں کے سامنے کچھ دن پہلے کا منظر گھوم گیا. کچھ دن پہلے ارسل کے جانے کے بعد وہ اینا سے ملنے کا سوچتے ابھی اٹھا ہی تھا کہ اس کے فون رنگ کرنے لگا. زین کا نمبر دیکھتے اس سے فون اٹھایا، لیکن آگے سے اسے جو سننے کو ملا وہ تیزی سے باہر کی طرف بھاگا تھا. مطلوبہ جگہ پر پہنچتے وہ تیزی سے گاڑی سے نکلتے اندر کی طرف بھاگا. کہاں ہیں دونوں؟ اس نے سامنے کھڑے ایک سپاہی سے پوچھتے اس کے اشارے پر اندر کی طرف قدم بڑھائے. دانین؟ مرتسم کی آواز پر وہ تیزی سے مڑی. کیا ہوا، تم ٹھیک ہو نا؟ وہ اس کے زخمی چہرے کو دیکھتے تیزی سے اس کے قریب آیا. میں ٹھیک ہوں، وہ سنجیدگی سے بولی. کلا بیٹھا ہوا تھا. یہ؟ مرتسم نے اس کے بازو پر بندھی پٹی کی طرف اشارہ کیا. گولی چھو کر گزری ہے، وہ آہستہ سے بولتے رخ موڑ گئی. زین کہاں ہے؟ مرتسم نے بے چینی سے پوچھا. آؤ میرے ساتھ، وہ اسے بولتی خود آ کے چل دی تو مرتسم بھی اس کے پیچھے ہی ایک کمرے میں داخل ہوا. سامنے ہی بیڈ پر وہ پٹیوں میں جکڑا پڑا تھا. منہ پر آکسیجن ماسک لگا تھا. اس کے پاس کافی مشین تھی. مرتسم آہستہ سے چلتے بیڈ کے قریب آ رکا. اس نے سوالیہ نظروں سے زینی کو دیکھا. سینے اور بازو پر گولی لگی ہے، ابھی تک ہوش نہیں آیا، وہ دھیمے لہجے میں بولی. مرتسم نے اس کے دھیمے لہجے پر غور سے اسے دیکھا. اس کے دائیں گال پر نیل تھا، گال سوجا ہوا تھا، نچلا ہونٹ بھی زخمی تھا، ناک پر بھی چھوٹی سی بینڈیج تھی. سرخ آنکھیں رونے کی چگلی کھا رہی تھی جبکہ بازو پر پٹی بندھی تھی. مرتسم نے آہستہ سے اس کے گرد بازو پھیلاتے اسے اپنے قریب کیا. وہ کسی اپنے کا حسار پاتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رو دی، اتنا کہ اس کی ہچکیاں بن گئیں. مرتسم نے ہونٹ بھینچتے اس کا سر تھپکا. وہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ پر بھروسہ رکھو. مرتسم نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا. فکر مت کرو، اتنی جلدی تمہاری جان نہیں چھوڑنے والا، تم سے شادی کر کے ہی چھوڑے گا. وہ ہلکے پھلکے لہجے میں بولا تو وہ نم آنکھوں سے ہنس دی. اب بتاؤ ہوا کیا تھا؟ وہ سنجیدگی سے بولا. زین اور دانین ایک سیکرٹ مشن کے لیے گئے ہوئے تھے جس میں وہ لوگ کسی یونیورسٹی میں ایز اے اسٹوڈنٹ بن کے گئے تھے، کیونکہ اس یونیورسٹی سے کافی عرصے سے کچھ لڑکیاں غائب ہو رہی تھی، جس وجہ سے مجبوراً وہاں کے اونر کو پولیس سے رابطہ کرنا پڑا. وہ لوگ اپنے مشن کے بہت قریب تھے لیکن ان کے دشمنوں کو کسی طرح خبر ہو گئی تھی، جس کے نتیجے میں ان پر یہ حملہ کیا گیا. زین کو زینب کے بارے میں بھی کافی دھمکیاں مل چکی تھیں، اس لیے وہ اسے اپنے ساتھ ہی لے آیا تھا اور اس کی حفاظت کے لیے حملے کی زد میں وہ بھی آئی تھی. لیکن عین وقت پر دانی نے اسے بچاتے خود گولی کھائی تھی. وہاں پہ اور بھی بہت سے آفیسرز تھے جو زخمی تھے، ہاسپٹل نہیں لے جا سکتے تھے، اس لیے اس وقت اس گھر کو ہاسپٹل بنایا ہوا تھا. مرتسم خاموشی سے اسے سنتا رہا. اس سے زین کی بند آنکھوں کو دیکھا. اٹھ جا یار، مجھ میں تجھے کھونے کا حوصلہ نہیں، وہ دل میں اس سے مخاطب تھا. وہ زین کے لیے اتنا پریشان تھا کہ اس سے فون کی طرف دھیان ہی نہیں دیا جو سائلنٹ پر تھا. وہ خاموشی سے اس کے ہاتھ پکڑے اسے دیکھتی رہی. اگلا دن بھی گزر گیا لیکن اسے ہوش نہیں آیا تھا. زین، وہ دھیمے لہجے میں بولی، اٹھ جاؤ، اتنا تنگ مت کرو. میں جانتی ہوں تو مجھے تنگ کرنے کے لیے ایسے کر رہی ہو، اس لیے نا کہ میں تم سے شادی کے لیے ہاں کر دوں. وہ نچلا لب دباتی آنسو پینے کی کوشش میں ہلکان ہوئی تھی. وہ کوئی کمزور لڑکی نہیں تھی، اسے کبھی کسی نے روتے نہیں دیکھا تھا. پہلے بھی ایک بار وہ گولی کھا چکی تھی لیکن اس نے اپنے زخم پر ایک آہ بھی نہیں نکالی تھی. لیکن سخت سے سخت انسان بھی اگر کمزور پڑتا ہے تو اپنی محبت کے آگے، اور وہ بھی کمزور ہو رہی تھی. تم ایک بار اٹھ جاؤ، میں شادی کے لیے تیار ہوں، بس ایک بار آنکھیں کھولو، اٹھ کر ویسے ہی میری ناک میں دم کرو شادی کے لیے. وہ سر جھکائے دھیمے لہجے میں بولی. سچ میں؟ سچ میں؟ ٹوٹے الفاظ کی آواز پر اس سے جھٹکے سے سر اٹھایا. بہت کھلی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہلکا سا مسکرایا تھا. دانین نے چونک کر اسے دیکھا، مطلب وہ ہوش میں آ چکا تھا. وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی. کچھ ہی دیر میں اس کے ساتھ ڈاکٹر اور نرس کا عملہ داخل ہوا تھا. ڈاکٹرز نے اسے خطرے سے باہر کہا تو سب کی جان میں جان آئی تھی. رات تک وہ مکمل ہوش میں تھا لیکن فی الحال نہ وہ زیادہ بیٹھ سکتا تھا نہ اٹھ سکتا تھا. ڈاکٹر نے اسے زیادہ بولنے سے بھی منع کیا تھا. معتصم اس کے پاس بیٹھا تھا جب زین نے آکسیجن ماسک ہٹاتے اسے پکارا. کیا ہوا، کچھ چاہیے؟ معتصم اس کے قریب ہوتے بولا. زین نے اس بات میں سر ہلاتے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا. معتصم، میرے پاس زینی کے علاوہ کوئی رشتہ نہیں ہے، میں اسے کھو نہیں سکتا. وہ میرے دشمنوں کی نظر میں آ چکی ہے. تم پلیز اسے یہاں سے لے جاؤ. میں جانتا ہوں تم سے بہتر اس کی حفاظت کوئی نہیں کر سکتا. بس کچھ دیر کے لیے، جب تک کہ میں خود دوبارہ کھڑا نہ ہو جاؤں، اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے لو.
وہ لڑکھڑاتے لہجے میں رک رک کے بولا تھا۔ تم کیوں فکر کر رہے ہو؟ میں ہوں اس کی حفاظت کے لیے، اسے کچھ نہیں ہوگا۔ معتصم اس کا ماسک دوبارہ لگاتا فکر مندی سے بولا۔ نہیں۔ زین نے نفی میں سر ہلاتے اسے روکا اور ماسک دوبارہ اتار دیا۔ وعدہ کرو پہلے اسے ایک پل کے لیے بھی اپنی نظروں سے دور نہیں کرو گے، صرف تب تک یہ بوجھ ڈال رہا ہوں کہ خود اس کی دوبارہ حفاظت کے لائق نہ ہو جاؤں، چاہے کچھ بھی ہو جائے اسے اکیلا نہیں چھوڑو گے۔ وہ ہاتھ پھیلائے بولا، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ معتصم نے لب بھینچے تھے۔ سر پلیز آپ انہیں کوئی ٹینشن مت دیں اور زیادہ بات مت کریں۔ نرس اس کا ماسک دوبارہ لگاتے بولے، ٹھیک ہے میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے اکیلا نہیں چھوڑوں گا، ہر جگہ اس کے ساتھ سایہ بن کر رہوں گا، تم فکر مت کرو، بس اپنا دھیان رکھو۔ وہ اس کی بگڑتی حالت کے سبب جلدی سے بولا۔ زین نے سکون سے آنکھیں موندی۔ اگر معتصم نے وعدہ کیا تھا تو وہ ہر حال میں نبھاتا۔ وہ جانتا تھا کہ خود غرض ہو رہا ہے، لیکن اپنی بہن کے لیے وہ خود غرض بھی صحیح۔ معتصم نے اس دن سے اینا کا فون نہیں اٹھایا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ زینی کے قریب رہ کے اس کی امانت میں خیانت کر رہا ہے، لیکن زین کے وعدے کے آگے مجبور تھا۔ اسے اینا کے کراچی جانے کا پتہ لگا تو وہ کتنی ہی دیر بے یقین رہا کہ اینا اسے بتائے بغیر کیسے جا سکتی ہے، لیکن وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے ناراض ہے، اس لیے وہ اس کے پیچھے کراچی پہنچ گیا۔ لیکن اسے زینی کو بھی ساتھ لے جانے پڑا، ورنہ وہ گھر میں ٹک کے نہیں بیٹھتی تھی۔ کراچی میں اس نے بہت جلد ہی وکی اور اس کی لوکیشن ڈھونڈ لی تھی، اس لیے اس نے ساحر کو بھیجا تھا، لیکن ایک منی کیمرہ اس کی شرٹ میں لگا کے جس سے وہ اسے دیکھ سکے۔ اگلے دن وہ ساحر کو نہ بھیج سکا کیونکہ زینی اسے بنا بتائے ہی گھر سے نکل چکی تھی، جسے ڈھونڈنے کے چکر میں خوار ہو گیا تھا۔ اور جب ولی وہاں پہنچا تو وہ زینی کو اسی بات کے لیے ڈانٹ رہا تھا۔ اسے غصے میں دھیان ہی نہیں رہا کہ وہ اس کے اتنے قریب کھڑا تھا۔ ولی نے جو بتایا تھا وہ اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ اینا نے جب اسے فون کیا تھا وہ واش روم میں تھا، جس کا فائدہ اٹھاتے زینی نے فون اٹھایا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ زینی اس سے کیا کہا، لیکن وہ اس کے بریسلیٹ میں لگے ٹریسر سے اس کی لوکیشن ڈھونڈ چکا تھا۔ لیکن اسے جو اینا کا ریئیکشن دیکھنے کو ملا تھا، اس کی حالت یوں تھی کہ جیسے اس کے دل نے اسے ہی جھٹک دیا ہو۔ وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہا تھا اینا کو دیکھنے کے لیے۔ ڈور ناک ہونے کی آواز پر وہ چونک کر ہوش میں آیا۔ بیتے دنوں کی یادوں سے نکلتے اس سے بند ڈور کو دیکھا۔ کامن گہری سانس بھرتے اس نے خود کو ریلیکس کیا۔ اس کی سیکرٹری تھی۔ سر وہ آپ کی میٹنگ تھی، کلائنٹس آ چکے ہیں۔ وہ ڈرتے ڈرتے بولی کہ آج کل ان کے باس کا موڈ بہت خراب رہنے لگا تھا۔ ٹھیک ہے چلو۔ وہ فون اٹھاتا باہر کی طرف پڑا تو اس کی سیکرٹری بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ سر ان کا کیا کرنا ہے؟ ایک آدمی نما لڑکی اس کے سامنے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اندر سے آتی چیخوں پر وہ چونک کر بولی تھی۔ امن نے بیزاری سے اسے دیکھا۔ پولیس کے حوالے کر دو، اور ان سب لڑکیوں کو بھی پولیس کے حوالے کر دینا جسے اس نے زبردستی قید کیا تھا۔ وہ بانو بائی کی تیز ہوتی چیخوں پر بیزاری سے بولا تو وہ لڑکی اس بات میں سر ہلاتے وہاں سے چلی گئی۔ امن نے بانو بائی اس کی کچھ چیلیوں کو ایک کمرے میں بند کرتے ان پر کیڑے مکوڑے چھوڑ دیے تھے۔ 2 دن سے وہ وہیں قید تھیں۔ کنگ اس کے ڈر سے راتوں رات ہی ملک سے باہر جا چکا تھا۔ امن چاہتا تو اس کے پیچھے جا سکتا تھا، لیکن ابھی وہ اسے بھاگنے دینا چاہتا تھا۔ میجر عالم آج پورے ہفتے بعد واپس لوٹے تھے۔ غازی ان سے ملنے جانے والا تھا کہ اسے بہت کچھ جاننا تھا، لیکن اچانک زنور کی بگڑتی طبیعت کے باعث وہ سب کچھ بھلائے بس اس میں مصروف ہو گیا۔ کل سے وہ گھن چکر بنا ہوا تھا۔ زنور کو کل سے ہی وامٹ ہو رہی تھی اور اس کی گلابی رنگت نچڑ کر پیلی پڑ گئی تھی۔ ڈاکٹر نے کم عمری میں پریگنینسی اور کمزوری کے باعث کہا تھا، جس کے بعد اب وہ اس کا اور بھی زیادہ دھیان رکھ رہا تھا۔ آج اس کی وامٹ تو رک چکی تھی، لیکن کمزوری کے باعث اسے چکر آ رہے تھے۔ کیا ہوا؟ کہاں جانا ہے؟ وہ اسے بیڈ سے اٹھتے دیکھ جلدی سے بولا۔ غاز واش روم جانا ہے۔ وہ اسے گھورتی بولی۔ آؤ میں لے چلتا ہوں۔ وہ اس کی طرف جھک کر اسے اٹھانے کی غرض سے بولا، لیکن وہ بدک کر پیچھے ہٹی۔ غاز میں واش روم تک جا سکتی ہوں؟ وہ بے بسی سے بولی۔ اس بندے کا بس چلے تو اسے سارا دن گود میں اٹھائے گھومتا رہے۔ ہاں تو میں بھی لے جا سکتا ہوں نا۔ وہ اسے ڈبل گھورتا اپنی باہوں میں اٹھا چکا تھا۔ جاؤ یہیں کھڑا ہوں۔ اسے واش روم کے سامنے اتارتے بولا تو وہ فٹ سے اندر غائب ہوئی۔ غازی اس کی پھٹی پر ہنس دیا۔ کچھ دیر بعد وہ باہر آئی تو وہ اسے پھر سے باہوں میں اٹھائے بیڈ تک لایا تھا۔ اب تو وامٹ نہیں ہو رہی نا؟ وہ نرمی سے اسے بیڈ پر لٹاتے بولا۔ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں اب۔ وہ مسکراتے بولی تو غازی نے جھک کر اس کا ماتھا چوما۔ تم ریسٹ کرو، میں تمہارے لیے اچھا سا ڈنر تیار کرتا ہوں۔ وہ اس پر بلینکٹ ٹھیک کرتا بولا تو وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی۔ غازی نے اسے ڈنر روم میں کروایا تھا۔ اب وہ بیٹھی بور ہو رہی تھی جبکہ غازی لیپ ٹاپ پر اپنا کچھ کام کر رہا تھا۔ غاز
اس نے جھنجھلائے لہجے میں اسے پکارا، جی گاز کی جان۔ وہ اس کی پکار پر محبت سے بولا، بات سنیں؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے بولی، سن رہا ہوں گاز کی جان۔ وہ لیپ ٹاپ پہ نگاہیں ٹکائے بولا، ادھر دیکھے نا۔ وہ اس کی نہ دیکھنے پر اسے گھور کر بولی، بس 100 منٹ روز۔ وہ عجلت میں بولا، نہیں ابھی دیکھیں، بلکہ ادھر آئیں۔ وہ اس کی 2 منٹ بولنے پر روب سے بولی۔ غازی نے بے بسی سے اسے دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں بڑھتی نمی دیکھ کر وہ فٹ سے اٹھا تھا۔ بس اتنی سی بات پر بھی رونا شروع؟ وہ ہفکی سے اسے گھورتا بولا، ہاں تو اب میری بات کیوں نہیں سن رہے تھے؟ زنور اس کے بازو پر چٹکی کاٹتی بولی، جنگلی بلی۔ غازی نے اسے گھورا، آپ ہوں گے بلے؟ وہ بھی جواباً اسے گھورتے بولی۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے کو گھورتے رہے، پھر ایک دم کھلکھلا کر ہنس دیے۔ کیوں بلا رہی تھی؟ غازی اسے اپنے حصار میں لیتا پیچھے ٹیک لگائے بولا، غاز میں بور ہو رہی ہوں۔ وہ اداسی سے اسے دیکھتی بولی، بور کیوں ہو رہا ہے میرا بچہ؟ میں ہوں نا اپنے بچے کا دل لگانے کے لیے۔ وہ اس کے لبوں پر بوسہ دیتا بولا تو زنور کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ وہ اس کی توجہ ہی تو چاہتی تھی، اس لیے سرشاری سے اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ کوئی مووی دیکھیں گاز؟ اچانک سر اٹھائے بولی تو غازی اس بات میں سر ہلاتے لیپ ٹاپ اٹھا لایا۔ اسے واپس اپنے حصار میں لیتے بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے وہ مووی دیکھنے لگا، لیکن وہ بالکل بچوں والی تھی اور اس سے بور ہوتے مووی چینج کر دی۔ غاز اتنی اچھی تو تھی، زنور اسے گھورتے بولی، لیکن وہ اب اپنی مرضی کی مووی لگا چکا تھا۔ وہ کیا بچوں والی تھی، اب ہمارا خود کا بچہ آنے والا ہے، ابھی بھی بچوں والی دیکھیں؟ تم بس میری مرضی کی دیکھو۔ وہ واپس اس کا سر اپنے سینے پر رکھتے شوق لہجے میں بولا۔ زنور بس اسے گھور کر رہ گئی۔ تھوڑی سی مووی گزرتے ہی زنور کی آنکھیں باہر کے ابل پڑی، سامنے چلتے رومانٹک سین کو دیکھتے اور اسے جھٹ سے اسکرین آف کر دی۔ ارے یہ کیا کیا؟ غازی شرارت سے لب دبائے بولا، آپ کو ایسے ہی موویز کیوں پسند ہے؟ مجھے نہیں دیکھنی۔ وہ اس سے نظریں چرائے بولی، کیوں نہیں دیکھنی؟ اتنی اچھی تو ہے۔ وہ اس کا چہرہ سامنے کرتا بولا، ہاں آپ کو تو ایسے ہی اچھی لگے گی۔ وہ دانت پیس کر بولی۔ غازی کا کہہ گونجا، ویسے مجھے صرف دیکھنا ہی نہیں کرنا بھی پسند ہے۔ وہ اسے دیکھتے شوق لہجے میں بولا، کیا؟ وہ بھی سخت سر اٹھائے اسے دیکھتی بولی، رومانس۔ اور اس کے چہرے پر جھکتے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ زنور کے کچھ سمجھنے سے پہلے ہی وہ اس کے لبوں کو قید کر کے وہ بس پھڑپھڑا کر رہ گئی، لیکن وہ اپنی مرضی سے ہی پیچھے ہٹا تھا۔ وہ گہری سانس لیتے اس کے سینے پر سر رکھ گئی، جبکہ غازی کا موڈ اب بدل چکا تھا۔ وہ اس کے بالوں میں منہ چھپائے اس کی خوشبو میں گہری سانسیں بھرنے لگا۔ غاز، وہ اس کی سلگتی سانسوں سے کسمسائی، لیکن غازی اسے بیڈ پر لٹاتا اسے اپنے حصار میں لے چکا تھا۔ جا بجا اس کی گردن پر بوسہ دیتے وہ بہت نرمی سے اسے چھو رہا تھا۔ اس کے پریگننٹ ہونے کے بعد سے وہ اسے اتنی ہی نرمی سے چھوتا تھا، کہیں ذرا سی شدت پر وہ کانچ کی گڑیا ٹوٹ نہ جائے۔ اس کے کندھے سے شرٹ ہٹائے اس نے اپنے لب رکھے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ زنور کے کندن بدن کی رائنوں میں بہکنے لگے اور اس کی آنکھوں میں تیزی سے خمار کی سرخی پھیلی تھی۔ اس کی انگلیاں اپنے ہاتھوں کی انگلیوں میں پھنساتے اور بیڈ سے لگاتے اس پر حاوی ہوا تھا۔ غاز، اس کی مونچھوں کی چبن اور سلگتے لمس پر وہ بے تحاشا کسمسائی۔ غاز کی جان۔ وہ بہکتی سانسوں سے اس کے وجود کی گہرائیوں میں گم ہوتا چلا گیا۔ شدید پیاس کی شدت سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ کسمسا کر اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھولی۔ پیاس کی شدت سے گلا خشک ہو رہا تھا۔ اس کے حلق میں کانٹے سے چبھتے محسوس ہوئے۔ اس نے اٹھنا چاہا، لیکن خود پر وزن محسوس کرتے اس نے سر جھکاتے دیکھا۔ مرتسم اوندھے منہ اس کے پہلو پر سر رکھے لیٹا تھا۔ اینا کی نیند جھٹ سے غائب ہوئی تھی۔ سوکھتا خلق تر کرتے اس نے سمجھنے کی کوشش کی کہ وہ ہے کہاں۔ غور کرنے پہ اسے معلوم ہوا کہ یہ فارم ہاؤس کا روم تھا۔ وہ چونکی، شام میں ہوئی تل کلامی اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ اس نے مرتسم کے کندھے کو ہلایا۔ شاہ، وہ کسمسایا، ذرا سا سر اٹھاتے مندی مندی آنکھیں کھولتے اسے دیکھا، لیکن اس کی اگلی حرکت پر اینا کا دل کانوں میں دھڑکا تھا، کیونکہ وہ بجائے اٹھنے کے اوپر کو کھسکتی اس کی گردن میں منہ چھپا گیا۔ وہ دھک سے رہ گئی، لیکن مرتسم اسے کمر سے تھامتے کسی تکیے کی طرح خود میں بھینچ کر آنکھیں موند گیا۔ وہ کچھ دیر سانس روکے پڑی رہی، لیکن کب تک؟ ایک تو مرتسم کی سانسوں کی تپش سے اسے اپنا چہرہ اور گردن سلگتی محسوس ہوئی، اور اوپر سے پیاس اس قدر تھی کہ اس کے حلق میں جیسے مرچی لگی ہوں۔ شاہ، اس نے تھوڑی سختی سے اس کا کندھا ہلا۔ شاہ اٹھیں۔ اس کی آواز نم ہوئی تھی۔ اس کا بھیگا لہجہ محسوس کرتے مرتسم سیکنڈ سے پہلے اٹھا تھا۔ شاہ کی جان، کیا ہوا؟ وہ نیند کے خمار سے بھری آنکھیں لی تیزی سے سیدھا ہوا تھا۔ پانی۔ وہ اس کے اٹھنے پر خود بھی اٹھ گئی۔ مرتسم نے سرعت سے بستر سے اترتے ٹیبل پر پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرتے اسے دیا تھا۔
وہ ایک ہی सांस میں ختم کر گئی۔ اور مرتسم نے نرمی سے پوچھا تو وہ سر ہلا گئی۔ بس۔ دوسرا گلاس ختم کرتے اس سے خالی گلاس ٹیبل پر رکھتے مرتسم سے کہا۔ پیاس ختم ہوئی تو اسے خود کا ہوش آیا۔ میں یہاں کیسے آئی؟ سنجیدگی سے اسے دیکھتے پوچھا۔ میں لایا تھا آپ کو، وہ نرمی سے بولا۔ اینا نے ایک نظر اسے دیکھا اور چہرہ موڑ کی۔ مجھے واپس جانا ہے۔ وہ دوپٹہ خود پر پھیلاتی اٹھی تھی۔ مرتسم نے سنجیدگی سے اسے دیکھا۔ این، رات بہت ہو گئی، صبح لے چلوں گا آپ کو، وہ نرمی سے بولا۔ مجھے ابھی اسی وقت واپس جانا ہے، وہ سختی سے بولی تھی۔ کیوں جانا ہے؟ آپ کسی غیر کے ساتھ تو نہیں ہیں؟ اپنے شوہر کے ساتھ ہیں۔ مرتسم اس کے سامنے رکتے سختی سے بولا۔ شوہر؟ وہی شوہر جو دن میں کسی اور کے ساتھ پایا جاتا ہے اور رات میں اسے بیوی یاد آ جاتی ہے، وہ تنزیہ بولی تھی۔ این؟ مرتسم نے سختی سے اسے ٹوکا تھا۔ کیا این؟ ہاں کیا این؟ بہت بے وقوف بنا چکی آپ مجھے شاہ، لیکن اور نہیں، وہ غصے سے بولی تھی۔ آپ کو مجھ پر بھروسہ نہیں؟ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولا۔ بھروسہ شاہ؟ آپ بھروسے کی بات کر رہے ہیں؟ میں نے آپ پر اندھا اعتماد کیا تھا شاہ، لیکن تھا، اب اور نہیں کروں گی، بہت برداشت کیا میں نے اب بس، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی بولی تھی۔ مرتسم اسے دیکھ کر رہ گیا۔ بات صرف ایک شال کی نہیں تھی، بات اگر صرف ایک شال کی ہوتی تو وہ برداشت کر جاتی، لیکن بات اس کے مان کی تھی، وہ مان جسے مرتسم توڑ چکا تھا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن اسے اپنی عزت نفس بھی اتنی ہی پیاری تھی، اتنی گئی گزری تو نہیں تھی کہ اس کا شوہر اس کے سامنے کسی اور عورت کے ساتھ گھومے پھرے، اس کا مان بھرم بھروسہ توڑ ڈالے اور پھر بھی چپ رہے۔ بات جب عورت کی عزت نفس پر آتی ہے نا، تو وہ محبت کو بھی 2 ٹکے کا کر دیتی ہے، جو اب اینا کر رہی تھی۔ اب کیا کریں گی آپ؟ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ مرتسم اس کی آنکھوں میں پنپتی بغاوت دیکھ کر ضبط سے بولا تھا، اور آدھے ادھورے کاغذی رشتے کو ختم۔ طلاق لوں گی میں آپ سے، اور اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی مرتسم کا ہاتھ اٹھا تھا۔ اینا! وہ شیر کی سی دھاڑ لیے ہاتھ تو اٹھا چکا تھا، لیکن ہوا میں ہی اپنا ہاتھ روک چکا تھا۔ اینا تیزی سے اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی۔ اس نے سہم کر کچھ بے یقینی سے مرتسم کو دیکھا تھا۔ شاہ؟ بے یقینی سے لب ہلے تھے۔ مرتسم نے آنکھیں میچتے اپنے اندر اٹھتے اشتعال پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ ہاتھ جو اٹھایا تھا مکہ بناتے سامنے دیوار پر دے مارا۔ آہ! اینا کی چیخ بے ساختہ تھی، وہ سہم کر پیچھے ہٹی تھی۔ کیا کہا آپ نے؟ پھر سے بولیں۔ شدت ضبط کے باوجود وہ دھاڑا تھا۔ اینا نے پہلی بار اسے یوں خود پر چلاتے دیکھا تھا، وہ اس کے خوف سے کانپ رہی تھی۔ طلاق چاہیے آپ کو مجھ سے؟ مرتسم نے اس کا بازو دبوچتے اپنے مقابل کیا۔ طلاق چاہیے، اس لفظ کا مطلب ہی جانتی ہیں آپ؟ وہ پھر سے دھاڑا تھا۔ اینا اس کے دھاڑنے سے اچھلی۔ ہاں طلاق چاہیے۔ اس کے ڈر سے کانپنے کے باوجود وہ غصے سے بولی تھی، لیکن اس کا لہجہ لڑکھڑا گیا۔ اس کی نظروں کے سامنے سے ابھی تک وہ منظر نہیں جا رہا تھا جب وہ بڑے حق سے مرتسم کی شال میں اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اب مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہی نہیں ہے، طلاق دیں، وہ ہچکیوں سے روتی بولی تھی۔ مرتسم کا یہ رویہ اس کی برداشت سے باہر تھا۔ اس کی ایک ہی رٹ سنتے مرتسم نے اپنے اندر اٹھتے اشتعال کو دبانے کی کوشش کی۔ شدت سے ماتھا مسلتے اس نے ایک نظر خوف سے کانپتی اینا کو دیکھا۔ طلاق، نچلا لب دانتوں تلے دباتے وہ بولا تھا۔ آپ جانتی ہیں، طلاق وہاں ہوتی ہے جہاں شادی مکمل ہو، جبکہ ہمارا تو ملاپ ہی ابھی ادھورا ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا شدید تیز سے بولا تھا۔ اینا نے بھی یقینی سے اس کی طرف دیکھا، اور اس کے بڑھتے قدموں سے وہ پیچھے ہوتی بیڈ سے ٹکرائی، کمر کے بل گری تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی، مرتسم تیزی سے اس پر حاوی ہوا تھا۔ ابھی اس وقت ہم دونوں تنہا ہیں یہاں، رات بھی، موقع بھی ہے، تو کیوں نہ آج ادھورا ملاپ پورا کر لیا جائے۔ جب رشتہ مکمل ہوگا تبھی ہوگی نا طلاق۔ ایک ہاتھ سے اس کی تھوڑی دبوچے جبکہ دوسرے ہاتھ سے کمر جکڑتے مرتسم اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھتا اطمینان سے بولا تھا۔ وہ بظاہر تو اطمینان سے بولا، لیکن وہی جانتا تھا اس نے اپنے اندر اٹھتے طوفان کو کس طرح سے دبایا ہوا تھا۔ اس کی بے رحم پکڑ پر اینا سسکی تھی، وہ یقین ہی نہیں کر سکتی تھی کہ یہ اس کی شاہ ہے۔ طلاق چاہیے؟ اس کے چہرے پر جھکتے مرتسم نے پھر سے پوچھا، شاید وہ اس بار انکار کر دے۔ اینا کی آنکھوں میں غصہ امڈ آیا، ازلی ضد عود آئی تھی، شدید مزاحمت کرتی وہ پھر سے چیخی تھی۔ ہاں مجھے تو اس کے باقی کے لفظ مرتسم اپنے ہونٹوں سے چن گیا۔ وہ اس قدر شدت سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا کہ اینا کا چہرہ سفید پڑ گیا، جبکہ اس کی بے رحم پکڑ اپنے پہلو پر محسوس کرتے وہ تڑپی تھی۔ اینا نے شدید مزاحمت کرتے اپنے نازک ہاتھوں سے اس کے سینے پر مکے برسائے تھے۔ آنکھیں جو پہلے ہی نم تھیں آنسو سے تر ہو گئیں، جبکہ مرتسم قطرہ قطرہ اس کی سانسیں پیتا اس کی مزاحمت پر اس کے دونوں بازو اپنے ہاتھ میں قید کرتے بیڈ سے پن کر گیا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے کمر کو جھٹکا دیا تھا۔ وہ مچل رہی تھی، اس کی گرفت میں اسے اپنی سانس بند ہوتی محسوس ہوئی، چہرہ آنسوں سے تر ہوا تھا۔
وہ جتنی شدت دکھا رہا تھا آج تک اینا نے اس کا یہ روپ نہیں دیکھا تھا۔ وہ تو ہمیشہ اسے بہت نرمی سے چھوتا تھا، یہاں تک کہ کبھی اس سے سخت لہجے میں بات تک نہیں کرتا تھا۔ اس کی مزاحمت دم توڑنے لگی، اس کا وجود ساکت ہو گیا۔ اس کی سانسوں پر حکومت کرتے مرتسم اس کے وجود کے جھٹکے سے سمجھ گیا تھا، اس لیے اب نرمی سے اس میں اپنی سانسیں اڈیلنے لگا۔ وہ تڑپ کر اس کی سانسیں انہیل کرتی اسے مزید بے چین کر گئی۔ کچھ دیر بعد مرتسم نے اس کے لبوں کو آزاد کیا تو وہ نڈھال سی گہری سانسیں بھرنے لگی۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے لیکن آپ مرتسم شاہ کی تھیں، ہیں اور رہیں گی۔ خدا کے سوا دنیا کی کوئی طاقت آپ کو مجھ سے جدا نہیں کر سکتی، آپ خود بھی نہیں۔ وہ اس کے بال اپنے ہاتھوں کی نرم گرفت میں لیتا پھر سے دھاڑا تھا۔ مجھ سے علیحدگی کی صورت صرف موت ہے، صرف موت۔ وہ جنونی انداز میں گرایا تھا۔ اینا سانس روکے سہمی نظروں سے اسے دیکھے گئی۔ اس نے آج مرتسم شاہ کو دیکھا تھا، ورنہ آج تک وہ صرف شاہ کے ساتھ رہتی آئی تھی، اس کے شاہ کے ساتھ۔ مجھے نہیں رہنا آپ کے ساتھ، آئی ہیٹ یو۔ وہ خوف سے لرزتی کانپتی اس کی گرفت میں مچلتی چیخی تھی۔ مرتسم نے جھک کر اس کا جبڑا اپنی گرفت میں لیا۔ نفرت یا محبت، کسی بھی صورت رہنا آپ کو میرے ہی ساتھ ہے۔ وہ اپنی گرفت مضبوط کرتا گرایا تھا۔ ویسے بھی آج رات کے بعد سے آپ کبھی مجھ سے علیحدگی کے بارے میں سوچے گی بھی نہیں۔ جب آپ کو اپنے انگ انگ سے میری خوشبو محسوس ہوگی، آپ کے وجود پر میری چھاپ ہوگی، تو آپ کا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ وہ اسے دیکھتا ہلکا سا مسکراتے بولا تھا۔ اینا کا چہرہ فک ہوا۔ اس نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن مرتسم اس کی گردن پر جھک چکا تھا۔ وہ شدت سے مچلی لیکن اس کی گرفت آہنی تھی۔ مرتسم اس کا دوپٹہ اتار کر پھینکتے جا بجا اس کی گردن پر لب رکھتا جنونی سا ہوا تھا۔ غصہ اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ اس کی شاہ رگ کو اپنے لبوں سے چھوتا اپنے دانت گاڑے کیا۔ اینا سسکی تھی، وہ اس کی گرفت میں تڑپ کر رہ گی۔ مرتسم گردن سے ہوتا اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو شدت سے اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اینا اب بھی مچل رہی تھی، آنسو بھل بھل کر گرتے اس کا چہرہ بھگو رہے تھے۔ اس کے نچلے ہونٹ کے عین نیچے بنے تل کو اس نے شدت سے اپنے لبوں کی گرفت میں لیا تھا۔ آپ صرف مرتسم شاہ کے ہیں اور یہ مرتسم میر شاہ مرتے دم تک آپ کو اپنے نام سے آزاد نہیں کرے گا۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کے کان کی لو کو لبوں میں دبا گیا۔ شاہ، وہ ہچکیوں سے روتی اسے پکار بیٹھی۔ مرتسم جواب دیے بغیر اس کے کندھے سے شرٹ ہٹاتے اپنے لب رکھ گیا۔ وہ جیسے اپنے ہوش میں نہیں تھا۔ وہ کبھی اس کی گردن، شاہ رگ، بیوٹی بون تو کبھی کندھے پر اپنی شدتیں لٹاتا جنونی ہو رہا تھا۔ آج اپنے اور اس کے بیچ ہر دوری کو مٹا دینا چاہتا تھا۔ غصہ اس قدر شدید تھا کہ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ اس کے نازک وجود کو اپنی شدتوں سے سسکنے پر مجبور کر دے۔ آپ ہچکی دستی کر رہے ہیں، ہچکی آپ زبردستی کریں۔ اس سے پہلے کہ وہ اس کے وجود کی گہرائیوں میں گم ہوتا، اس کے ہچکیوں میں بولے گئے الفاظ پر اس کی بیوٹی بون پر سرکتے لب ساکت ہوئے تھے۔ مرتسم نے بے یقینی سے چہرہ اٹھاتے اسے دیکھا، جو پھوٹ پھوٹ کر ہچکیوں سے روتی کانپتے وجود کے ساتھ اس کی باہوں میں پڑی تھی۔ اس کی گردن پر اپنی شدتوں کے نشان دیکھتے وہ جیسے ہوش میں آیا۔ وہ تڑپ کر سیدھا ہوا تھا۔ این، اس نے پل میں اسے اٹھاتے اپنے سینے میں بھینچا۔ وہ رو رو کر نڈھال ہو چکی تھی۔ اس کے سینے پر سر رکھے وہ کپ کپاتے وجود کے ساتھ بامشکل اپنے حواس قائم رکھے ہوئے تھی۔ مرتسم شدت سے اسے خود میں بھینچ گیا۔ آئی ایم سوری، ریئلی سوری میری جان۔ وہ دیوانوں کی طرح بار بار اس کے سر پر بوسہ دیتا، بار بار وہی الفاظ دہرا رہا تھا۔ لاکھ روکنے کے باوجود اس کی سرمئی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ آنسو بغاوت کرتے ٹوٹ کر اینا کے بالوں میں جذب ہوئے تھے، جبکہ اینا اس کی نرمی پاتے ہی بکھری تھی۔ آپ بہت برے ہیں، آئی ہیٹ یو، آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ وہ بمشکل اپنی بات مکمل کر پائی تھی، اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ مرتسم نے اس کی اکھڑتی سانسوں کو محسوس کرتے تیزی سے اسے سیدھا کیا تھا۔ وہ پل میں اسے خود سے دور کرتے سامنے رکھے انہیلر کی طرف لپکا تھا جو وہ ہاسپٹل سے آتے وقت لایا تھا۔ این، انہیل کریں۔ اگلے ہی پل وہ دوبارہ اس تک پہنچا تھا۔ انہیلر اس کے منہ کے قریب کرتے وہ اس پر جھکا تھا، لیکن وہ سانسوں کے لیے تڑپتی اس کے ہاتھ جھٹکتی نفی میں سر ہلا گئی۔ این، کیا کر رہی ہیں؟ پلیز انہیل کریں اسے۔ اس کے ہاتھوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کی آواز لرزی تھی۔ ڈیم اٹ، جان لینی ہے کیا میری؟ وہ دھاڑا تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں قابو کرتا دوسرے سے زبردستی اس کی تھوڑی جکڑتی اس کا منہ کھولتا۔ انہیلر دبا چکا تھا۔ اینا نے تیزی سے سانس کھینچی تھی، لیکن وہ انہیلر کام نہیں کر رہا تھا۔ اینا کا چہرہ سفید پڑا۔ این، اس کی آواز میں خوف تھا۔ اس کے نیلے پڑتے ہونٹ مرتسم کی جان نکال گئے۔ مرتسم اسے اپنی باہوں میں بھینچتا اپنی گود میں بٹھا گیا۔ اس نے انہیلر کو الٹا پلٹا ہلایا، لیکن وہ کام ہی نہیں کیا۔ اس نے اپنی باہوں میں سانسوں کے لیے تڑپتی اپنی زندگی کو دیکھا اور اگلے ہی پل اس پر جھکتے اس کے ادھ کھلے ہونٹوں سے ہونٹنے لگا۔
اینا نے تیزی سے اس کی سانسیں اپنے اندر کھینچی تھی۔ تھوڑی دیر بعد پیچھے ہوتے وہ ہوا میں گہری سانس بھرتے پھر سے اس کے ہونٹوں پر جھکا تھا۔ وہ اسے مصنوعی سانس دیتا رہا۔ کچھ دیر تک جب اس کا وجود تھوڑا ڈھیلا پڑا تو وہ پیچھے ہوا۔ اینا مدھم سے سانس لیتی اس کے سینے پر سر رکھے اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ معتصم نے اپنے ہاتھوں کو دیکھا، اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے، اس کا وجود ہلکا سا کپکپا رہا تھا۔ اپنی زندگی کو یوں اچانک اپنے سامنے موت کے منہ میں جاتے دیکھ صحیح معنوں میں اس کی جان نکلی تھی۔ اس نے نرمی سے اینا کے گرد حصار باندھا۔ معتصم نے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے نرمی سے اس کی تھوڑی کو اٹھاتے اس کا چہرہ اوپر کیا تھا۔ ایک بار پھر جھکتے وہ اس کے وجود میں اپنی سانسیں انڈیلنے لگا۔ اینا نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ معتصم کی نم آنکھیں اور کپکپاتا وجود اسے ساکت کر گیا۔ کیا وہ اسے کھو دینے کے ڈر سے رو رہا تھا؟ وہ دیوانہ وار اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ اس کے لبوں سے لب ٹکائے اس کے وجود میں اپنی سانسیں منتقل کرتے معتصم نے جھکی ہوئی آنکھیں اٹھاتے اسے دیکھا۔ دونوں کی نظریں ملی۔ کتنی ہی دیر وہ اسی حالت میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، یہاں تک کہ وہ اس کے لبوں سے جڑے اپنے لب تک ہٹانا بھول گیا۔ اینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اس کی گردن میں اپنے بازوں کا ہار ڈالتی تیزی سے سانس کھینچی تھی۔ ایک بار نہیں، بار بار، وہ جیسے معتصم کی ہر سانس کھینچ لینا چاہتی ہو، لیکن اس نے ایک پل کے لیے اس کی سرمئی آنکھوں سے نظریں نہیں ہٹائیں۔ آنکھوں کو دیکھتے آنکھیں موند گیا، دو آنسو ٹوٹ کر اس کے رخسار پر پھیلے تھے۔ اینا اس کی بند آنکھوں سے بہتے آنسو کو دیکھتے ہلکا سے پیچھے ہوتے اپنے لب ہٹا گئی۔ وہ کسمسائی، لیکن معتصم نے اسے اپنے حصار سے آزاد نہیں کیا۔ وہ بند آنکھوں سمیت اس کے ماتھے سے ماتھا ٹکا گیا، لیکن اینا پلک جھپکے بغیر اس سے دیکھتی رہی، اس کے ایک ایک نقش کو جیسے وہ حفظ کر رہی ہے۔ آہستہ سے اپنا ہاتھ اٹھاتے اس نے معتصم کے دائیں گال پر رکھا۔ شاہ، لرزتی آواز میں پکارا تھا۔ حکم شاہ کی جان، بند آنکھوں سمیت کہا تھا۔ مجھے پیار کریں؟ وہ اٹک اٹک کر بولی۔ معتصم نے چونک کر آنکھیں کھولتے اسے دیکھا۔ اس کا سرخ چہرہ، کپکپاتے ہونٹ، سوجی ہوئی سرخ آنکھیں، گردن پر اس کی شدتوں کے واضح نشان تھے۔ وہ اپنی بے حسی پر لب بھینچ گیا، اس سے سرمئی آنکھیں اٹھاتے بھوری آنکھوں میں جھانکا۔ اینا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پلکیں جھپکیں، جیسے اپنے کہے کا یقین دلایا ہو۔ معتصم نے نفی میں سر ہلایا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے پیچھے کرتا، اینا سختی سے اس کے کندھے کو جکڑ گئی۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتی وہ آہستہ سے اس کے چہرے پر جھکی تھی، اس کی کشادہ پیشانی کو اپنے کپکپاتے لبوں سے چھوتے اس کی خشک آنکھیں تیزی سے نم ہوئی تھی۔ اس کے ماتھے سے ہوتے اینا نے نرمی سے اس کی سرخ ہوتی آنکھوں پر لب رکھے۔ معتصم سکون سے آنکھیں موندے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کر گیا۔ آنکھوں سے ہوتے وہ اس کے رخسار کو لبوں سے چھونے لگی۔ اس کی بیئرڈ پر لب رکھتے وہ اپنے لبوں پر ہوتی چبھن پر ہلکا سا مسکرائی۔ این، معتصم نے بے چین ہوتے اسے پکارا تھا، لیکن وہ شو کر کے اسے ڈپٹ گئی۔ سرخ چہرے سے اینا نے سوکھے لب تر کرتے اس کے لبوں کو دیکھا۔ بہت ہمت کے باوجود وہ اس کے لبوں کو نہ چھو سکی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کی بیئرڈ پر رکھتی اس کے لبوں کو اپنی مخملی انگلیوں سے چھونے لگی۔ معتصم کے لبوں پر تبسم پھیلا تھا۔ اینا تیزی سے ہاتھ ہٹا گئی۔ اس سے پہلے کہ معتصم آنکھیں کھولتا، وہ اس کے کان کے قریب جھکی۔ آپ نے مجھ پر شاؤٹ کیا، کہتے وہ اس کی گردن پہ جھکتے اپنے دانت گاڑ گئی۔ اس کی گردن پر جگہ جگہ وہ اپنے دانتوں کے نشان بناتی گئی، لیکن معتصم بند آنکھوں سے ہونٹوں پر تبسم پھیلائے اس کی کمر سہلاتا رہا۔ اینا نے اس کی ساری گردن پر نشان بناتے اپنے دیے گئے نشانوں پر انگلی پھیری، لیکن کسی کسی جگہ سے وہ گھبرا کر حلق تر کر گئی۔ اس نے ایک نظر معتصم کی بند آنکھوں کو دیکھا۔ وہ پھر سے جھکتے اپنے دیے گئے نشانوں پر لب رکھے تھے۔ معتصم کا تبسم گہرا ہوتا چلا گیا۔ وہ آہستہ سے پیچھے گرا تھا۔ اس کی گود میں بیٹھی اینا جھٹکے سے اس کے اوپر گری تھی اور چونک کر اس کے کندھوں کو تھام گئی، لیکن معتصم ہنوز آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ وہ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے اپنی انگلیاں اس کی بیئرڈ پر چلانے لگی۔ این، وہ پھر سے بے چین ہو اٹھا تھا۔ اس نے اینا کا ہاتھ تھامتے اپنے سینے پر دل کے مقام پر رکھا تھا۔ اینا اس کا اشارہ سمجھتی اس کے لبوں پر پھیلے تبسم کو دیکھتی ذرا نیچے کو جھکی۔ اس کی شرٹ کے اوپری 2 بٹن کھلے تھے، جس سے اس کا سفید مردانہ سینہ جھلک رہا تھا۔ وہ ہولے سے لب تر کرتی آنکھیں میچتی شرٹ سے نظر آتے اس کے سینے پر لب رکھ گئی۔ معتصم نے گہری سانس بھری تھی۔ جتنا اس کے اندر اشتعال اٹھا تھا، وہ جیسے جھاگ کی طرح بیٹھ چکا تھا۔ غصہ تو اس کی حالت دیکھتے ہی اٹھ چکا تھا۔ اس کی باتوں سے جو طیش آیا تھا وہ اس کے لبوں کی نرماہٹوں نے زائل کر دیا۔ اینا سیدھے ہوتے اس کے چہرے کو دیکھنے لگی۔ معتصم نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کی آنکھیں خمار کے نشے سے مدہوش ہو رہی تھیں۔ اب آپ کریں پیار؟ وہ ٹھہر ٹھہر کر دھیمے لہجے میں بولی۔ معتصم اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتا اپنی ہلکی بڑی داڑھی سے کھیلتی اس کے ہاتھ کو تھام کر لبوں سے لگا گیا۔ کیسے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتی سرگوشی کی۔ ایسے؟ اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی گردن پر دیے اس کے نشانوں پر رکھا۔
اینا نے سرخ پڑتے چہرے سے نفی میں سر ہلایا۔ نچلا لب دانتوں تلے کچلتے اس نے مرتسم کے ہاتھ میں دیے، اپنے ہاتھ کو اوپر کرتے اس کے لبوں پر رکھ دیا۔ اس کا اشارہ سمجھتے مرتسم ہلکا سا مسکرایا، یعنی وہ چاہتی تھی وہ اسے اپنے لبوں کی نرمی سے چھوئے۔ مرتسم اس کی آنکھوں میں دیکھتے، اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے پلٹا۔ اب وہ مرتسم کے بھاری وجود تلے دبی ہوئی تھی۔ مرتسم اس کی بھوری آنکھوں کو چومتے اس کے رخساروں کو چھونے لگا۔ اس کے عمل میں نرمی تھی، اتنی ہی نرمی جتنی نرمی سے وہ اسے چھوتا تھا۔ اینا کے لبوں پر مسکراہٹ مچل گئی، وہ آنکھیں موندے اس کے لمس کو محسوس کرنے لگی، جبکہ مرتسم اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھوتا بے چین ہو رہا تھا۔ اس کی تھوڑی پر لب رکھتے مرتسم نے نرمی سے اس کے ہونٹ تلے بنے تل کو چھوا، ایک بار، دو بار اور پھر بار بار۔ اینا اس کے عمل پر بے چین ہو تھی، اس کی سلگتی سانسیں اسے اپنے ہونٹوں پر محسوس ہو رہی تھیں۔ اس نے کسمسا کر مرتسم کے کندھوں پر ہاتھوں کا دباؤ بڑھایا۔ مرتسم اس کے دل کو چھوتے، اس کے کپ کپاتے لبوں کو دیکھ ایک نظر اس کی لرزتی پلکوں پر ڈال کر اس کے لبوں پر جھک گیا۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چھوتے وہ آہستہ آہستہ شدت اختیار کرنے لگا، وہی شدت جو وہ اس کے لبوں پر دکھایا کرتا تھا۔ لیکن اینا نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، وہ کانپتے وجود سے اس کی گردن میں باہوں کا ہار ڈال گئی۔ مرتسم سرشار ہوتا اس کے لبوں کو اپنے لمس سے بھگونے لگا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر کو سہلا رہا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ بالوں کی جڑوں میں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ پیچھے ہوا تو اس کے بھیگے لب دیکھتے مسکرایا۔ مرتسم اس کے رخسار کو چومتے اس کے کان کے قریب جھکا۔ این، وہ سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو ہونٹوں میں دبا گیا۔ اینا نے جواب نہیں دیا، وہ کانپتے وجود سے اس کے ہزار میں پڑی تھی۔ مرتسم اس کی بند آنکھوں کو دیکھتا اس کی گردن پر جھکا، لیکن اس بار اس نے بہت نرمی سے اس کی گردن پر جا بجا اپنی محبت کے پھول کھلائے تھے، جبکہ اس کے ہاتھ باریک بینی سے اس کے وجود کی گہرائیوں میں اترنے لگے۔ اس کی شارک پر لب رکھتے اس کے وجود کی گہرائیوں کو دیکھتے مرتسم نے ہولے سے حلق تر کیا۔ این، میں بہک رہا ہوں یار۔ وہ بے بسی سے اس کے کان میں سرگوشی کرتے اس کے کان کی لو کو اپنے لبوں سے سہلانے لگا۔ وہ اس کے لمس پر اس کی باہوں میں مدہوش پڑی تھی۔ اینا نے آہستہ سے آنکھیں کھولی، دونوں کی آنکھوں میں خمار کی سرخی تھی۔ بہک جائیں، اس نے سرگوشی کی تھی۔ مرتسم اس کی نادانی پر مسکرایا۔ میں بہک گیا تو پھر یہ دو جسم ایک جان ہو جائیں گے۔ وہ سرگوشی کرتا اس کی گردن پر اپنے لب رگڑ گیا۔ ہونے دے، وہ سوکھتے لب تر کرتے سرگوشی کر گئی۔ میں آپ کے جسم سے روح میں اتر جاؤں گا۔ وہ اس کی نادانی سمجھتا مسکرا کر سرگوشی کر رہا تھا۔ اتر جائیں، وہ بھی سرگوشی میں بولی تھی۔ دونوں کی آواز بھاری اور بہکی ہوئی تھی۔ مرتسم نے اس کی گردن سے چہرہ نکالتے اسے دیکھا، وہ نیمہ آنکھوں سے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ ہم بہک رہے ہیں میری جان، اس کے لبوں پر لب رگڑتے کہا۔ بہک جانے دے شاہ، وہ اس کی گردن کے گرد اپنے بازوں کو جھٹکا دیتی اس کا چہرہ اپنے قریب کر گئی۔ اب کی بار مرتسم نے چونک کر اسے دیکھا تھا۔ میں چاہتی ہوں، وہ بھوری آنکھیں سرمئی آنکھوں میں گاڑے سرگوشی میں بولی تھی۔ مرتسم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا، وہ واقعی ایسا ہی چاہتی تھی، وہ بھی تو یہی چاہتا تھا، وہ خود بھی تو بہکا ہوا تھا۔ وہ اس کا مان رکھتا اس کے چہرے پر جھکا، دل کہہ رہا تھا کہ آج ہر چیز بھلائے، ساری دنیا سے بیگانہ ہوتے اس کی روح میں اتر جائے، جس کی اجازت وہ اسے دے گئی تھی۔ مرتسم نے بے چین ہوتے اس کے لب اپنے لبوں کی گرفت میں لیے تھے، شدت سے اس کے لبوں کا جام پیتے اس نے ہاتھوں کو بے باکی سے اس کے وجود پر سہلایا تھا۔ اینا اس کی ہاتھوں کی بے باکیوں سے سمٹ گئی۔ مرتسم نے اس کی شرٹ کندھوں سے کھسکاتے دیوانہ وار اپنے لب رکھے تھے۔ اینا کانوں کی لو تک سرخ پڑتی اس کے ہاتھ اٹھاتی تیزی سے رخ موڑ گئی۔ مرتسم اس کے یوں کسمسانے پر مسکرایا، ذرا سا اوپر ہوتے اس نے اپنی شرٹ اتارتے دور پھینکی تھی۔ اینا جو تکیے میں منہ دیے اپنی سانسیں درست کر رہی تھی، اس کی سلگتی سانسیں اپنی پچھلی گردن پر محسوس کرتے وہ کام کر رہ گئی۔ مرتسم اس کی گردن سے بال ہٹاتا جا بجا اپنے لب رکھ گیا۔ اس کے ہاتھ اینا کی زب سے الجھے تھے، ایک ہی جھٹکے میں وہ زب کھولتے اس کی کمر کو نمایاں کر کے وہ سختی سے تکیے کو دبوچ گئی۔ مرتسم مدہوش سا اس کی پچھلی گردن کی گہرائیوں میں الجھا تھا، اور اس کی بل کھاتی کمر پر چمکتے سیاہ تل کو دیکھتے اسے شدید رقابت کا احساس ہوا تھا۔ وہ پل میں اس تل پر جھکا اسے اپنے لبوں کی گرفت میں لے گیا۔ اینا سسک کر رہ گئی۔ شاہ، اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ زب کھلنے سے اس کی فراق شانوں سے ڈھہ گئی تھی۔ مرتسم اس کی کندن بدن کی گہرائیوں پر لب رکھتا پاگل سا ہوا تھا۔ وہ اس کی شدتوں کو برداشت نہ کرتے جھٹکے سے پلٹ آئی، لیکن اپنے سامنے اس کے مردانہ سینے کو دیکھتے وہ تیزی سے آنکھیں میچ گئی۔ اس کے پلٹنے سے فراق ڈھیلی ہونے کی وجہ سے اس کے سینے سے پھسلی تھی۔ مرتسم گہری نظروں سے اس کے وجود کو دیکھتا اس پر جھکا، لیکن نینا اتنی ہی تیزی سے گھبرا کر اٹھی تھی۔ شانوں پر ہاتھ رکھتے اس نے فراق کو ٹھیک کیا، لیکن اپنی گردن پر سلگتا لمس محسوس کرتے اس کے ہاتھ ڈھیلے پڑتے نیچے گرے تھے۔ مرتسم اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیتا ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پر گراتے
اس پر حاوی ہوا تھا۔ دونوں کی تیز سانسیں اس کمرے کی در و دیوار میں گونج رہی تھیں۔ اجازت ہے؟ مدہوش سی سرگوشی تھی۔ وہ لرزتی پلکوں سے آہستہ سے آنکھیں موند گئی۔ مرتسم اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں میں الجھاتا اس کے پاؤں کو اپنے پاؤں کے انگوٹھے سے سہلاتے اسے سمٹنے پر مجبور کر گیا۔ شاہ، وہ سسکی تھی۔ مرتسم ہاتھ بڑھا کر مدھم چلتی لائٹس کو بند کرتے مکمل اس پر حاوی ہوتا اور اس کے وجود کو مکمل اپنی گرفت میں لے گیا کہ وہ پھر پھڑا بھی نہ سکے۔ کمرے میں مانی خیز خاموشی چھائی تھی۔ ان کی سانسوں کے علاوہ کوئی آواز نہ تھی۔ دور کھڑی محبت ان کے ملن پر مسکرائی تھی، جبکہ اس کے برابر کھڑی قسمت افسوس سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ چمکتا چاند شرماتا بادلوں کی اوٹ میں ہوا تھا، جبکہ شریر ستارے جگمگانے لگے۔ وہ دونوں ہی انجان تھے اپنی قسمت کے فیصلے پر۔ وہ بھی جو کہتا تھا وہ اس سے ایک پل کی بھی دوری برداشت نہیں کر سکتا، نہیں جانتا تھا کہ اسے ایک عرصہ ہجر کا عذاب سہنا ہے، اور وہ بھی جو کہتی تھی کہ پوری دنیا میں وہ واحد شخص ہے جو اسے تکلیف نہیں دے سکتا، نہیں جانتی تھی کہ وہی شخص اسے بے موت مارے گا، اس حد تک اذیت دے گا کہ وہ موت مانگنے پر مجبور ہو جائے گی۔ جاری ہے۔